ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے دربار اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ یہ شمار پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، الحمدللہ صد الحمدللہ اور ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم ایک اللہ کے ولی کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر بھی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں بڑا ملتا ہے۔ میرے دوستوں، جمعے میں بھی آپ سنتے رہے، تسلسل سے کنٹینیو ہو جائے گا کہ جس ہستی کا آج ہم یوم منا رہے ہیں اور یوم عرس منایا جا رہا ہے، وہ ایک عظیم ہستی جس کا پس منظر یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحم اللہ تعالی علیہ، یعنی اعلیٰ حضرت عشق و محبت، بریلی کے تاجدار، سنیوں کے امام، یہ وہ ہستی ہے جو اللہ رب العالمین جل شانہ صدیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ ایسی شخصیت بلا مبالغہ، کہ مبالغہ تو نہیں کر سکتا، مبالغہ بھی مبالغہ ہو، ایسی ہستی تقریباً عیسوی سال کے حساب سے 100 سال پورے ہو چکے، دیر آر 100 ایئرس عیسوی سال کے حساب سے۔ اعلیٰ حضرت کی وفات 1921 اور 2021، 100 سال تو مکمل ہو گئے، لیکن اسلامک من سے 103 برس ان کی برسی ہے۔ خیر، ہم 100 برس بھی دیکھیں، سبحان اللہ، 100 برس کا کام دیکھیں تو اس ہستی جیسی ہستی کیوں ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 100 سال میں آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی۔ بگڑنے والے عالم تو نظر آئے ہیں، کوئی اعلیٰ پائے کا عالم نظر نہیں آیا۔ کوئی عالم نظر بھی آیا تو اس کی نمائشیں اور نمودیں نظر آئی ہیں۔ کوئی جھوپڑی میں بیٹھ کر اور بریلی جیسی چھوٹی سے علاقے کے اندر دنیا پہ چھانے والا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی دنیا کا چپا ہے؟ کیوں؟ ابھی آیت تلاوت کی فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو نا، پھر دیکھو میں تمہارا چرچا کیسا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ساری زندگی اللہ اور رسول کا ذکر کیا، چرچا کیا، تو آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ کہوں کہ خود امام اہل سنت وہاں پہنچے ہوں گے، نیور، وہ کبھی نہیں گئے کسی ایسی جگہ پر۔ لیکن آپ دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی سنی مسجد ہے، انشاءاللہ ہر جگہ ہے، آپ جانتے ہیں، وہ جمعے کے دن کبھی گزر جاؤ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، صلاۃ و سلام تو ضرور ملے گا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کا وہ کمال اور وہ عروج شاید ہی آپ نے کبھی کسی کا بھی آپ کی زندگی گزری ہوں گی دیکھا نہیں ہوگا کہ جو مسلمان ہے، سنی نہیں، جو مسلمان ہے، سنیوں کو نہیں کہہ رہا میں، سنی تو جانتے ہیں نا، مسلمان ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ صلاۃ و سلام کب اور کس طرح اور کب پڑھتے ہیں، اس کو بھی یاد ہوگا، بھلے وہ دل میں کچھ اور رکھے بکس، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت شاید ہر ایک کی زبان پر ہے۔ تو یہ نہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کوئی ایڈورٹائز کی، نہ کوئی اور کچھ کیا، ایسا کوئی پروگرام کیا ہو
کہ ٹی وی چینل چلایا ہو یا کوئی معاملہ 50 سال کارندے چھوڑ دیے ہوں میرے تمہارے جیسے، جاؤ جاؤ جاؤ، جیسے ہم بھی کر رہے ہیں، حالانکہ فوت ہوئے ہم نے دیکھا ہی نہیں، مثال دے رہا ہوں، آئے ہم تو کیا ہے، ہم سید ہیں وہ پٹھان ہیں، اگر تم ذات برادری پہ بھی آ جاؤ تو پٹیل کو بولو پٹیل تو گجراتی ہے اور وہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہے، تیرا اس کا بنتا کیا ہے؟ اللہ اور بنتا ہے، بنتا صرف وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حب نبی، جس کے دل میں حب نبی ہے، نہ وہ کسی ذات کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، الحمدللہ، پھر ایسا ہو تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت۔ میرے دوستوں، ذکر تو جہاں میں نے چھوڑا وہاں سے شروع کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن خیر تھوڑی نئی باتیں آپ کے ساتھ کریں تو کہ آپ کو معلومات ہو، اور ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں تو اس چیزوں میں آپ مزے لیجئے، معلومات بھی لیجئے۔ میرے دوستوں دیکھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہی بندے ہیں، یہی عالم ہیں، یہی علماء ہیں جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ عالم ہی یاد رکھیے گا اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں ویسے ہی علماء میں، باہر کی بات اندر کی بات نہیں، باہر سے تو آپ سے دیکھیں علماء میں ماشاءاللہ جتنا تقویٰ، جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ علماء میں ہی دکھائی جاتے ہیں نا۔ وہ یعنی اس حدیث کو سمجھیں آپ، جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر باب العلم کے اندر موجود ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں متفق علیہ، یعنی جو مسلم اور بخاری میں دونوں میں آ جائے وہ متفق علیہ حدیث ہوتی ہے، سند کے ساتھ، اعلیٰ حدیث، جس کو آقا علیہ السلام عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں امت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں امت میں سب سے زیادہ بڑا عالم ہوں۔ اللہ کا علم امت میں سب سے زیادہ کس کو ہے؟ رسول اللہ کے علاوہ کسی کو ہو سکتا ہے؟ تو پھر رسول اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوگا؟ تو اب کیا فرمایا کہ یہ جو نائب ہیں رسول اللہ کے، یہ ہیں علماء، اور علماء ڈرنے والے ہیں۔ عالم ہی ڈر سکتا ہے، عالم ہی جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ کیسا خوف رکھنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ وہی ڈرتا ہے، اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو ایمان والا سچا ہوتا ہے، اور ان میں یہ عالم کی بڑی کوالٹی ہے۔ میرے دوستوں، ایک بڑی اچھی بات آپ کو آسان لفظوں میں مولانا روم نے سمجھائی کہ عام آدمی کیوں نہیں ڈرتا؟ ہم تم اللہ تو تمہارا بھی ہے یار، عالم کا بھی ہے، تو کیا ہے؟ عالم کو علم ہے نا، کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا ہونا، ساری چیزیں پتہ ہے اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھنسے گا تو ڈبل میں پھنسے گا، تم ایک میں بچ جاؤ گے، تم کرو گے تو تم ایک گناہ میں جاؤ گے، وہ کرے گا تو ڈبل گناہ میں جائے گا۔ ایک تو علم جاننے کا گناہ، اوپر سے گناہ کرنے کا گناہ، سمجھ رہے؟ عالم کے ساتھ مرتبے بھی معاملہ بھی اتنے خطرناک ہے کہ ایسا نہیں کہ بچ جائے۔ تو مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ ڈرنا کیسا؟ دیکھو ڈرنا کیسا؟ جس کو اللہ کا خوف ہی نہ ہو، جس کو اللہ کے بارے میں علم ہی نہ ہو، نہ اس نے قرآن کبھی کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، ترجمے کے ساتھ تو کیا قرآن ہی نہیں پڑھا ہو، بس رکھ دیا گلدان میں، بیٹی کی شادی 10 سال کے بعد کری تو چلو اس کے سر پہ لگا کے لے جائیں گے، یہی قرآن مجید کا انہوں نے مقصد سمجھ لیا، نعوذ باللہ۔ یہی ہمارے گھروں میں مٹی دیکھو، اٹھاؤ گے آپ، اٹھاؤ جاؤ گھر میں دیکھو جو نہیں پڑھتے، یا کبھی بہت اچھا دیندار ہوگا رمضان میں نکال لے گا، چلو یار رمضان آگے قرآن پڑھ لیں گے، یار شرم ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا تمہیں یار، اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ پڑھو، اردو کا ترجمہ پڑھتے جاؤ یار، کتنا بھی بیزی ہو تم، 6 لائن تو پڑھو ڈیلی، اتنا تو 2 منٹ 4 منٹ میں ہوتا، کم سے کم لگے کہ یار اس کی جستجو تو تھی قرآن میں۔ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا اگر تم قرآن سے محبت کرو گے، کتنا بڑا کمال ہے۔ تو میرے دوستو، وہ کیا فرماتے ہیں کہ مولانا روم کہ گھر ڈرائنگ روم ہو، مثال دی انہوں نے، گھر میں پورے گھر کے افراد بیٹھے ہوئے، وہاں ایک 2 یا 2.5 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے، اتنے میں صوفے کے نیچے سے سانپ نکل آیا، سانپ کو دیکھتے ہی تو میں ایسے بھاگیں گے کہ بچہ بھی خیال نہیں آیا، بچہ بھی اٹھا رہا ہے، بھاگ کے بعد جا کے پھر جو کہ ماں بولے ہو میرا بچہ ہے وہاں۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ تو ڈر کے باہر چلے گئے نا، لیکن وہ بچہ ڈرے گا نہیں، سانپ کو پکڑے گا الٹا جا کے، اللہ۔ تو مولانا روم فرماتے کیوں پکڑے گا؟ کہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنا زہریلا ہے، کتنا خطرناک ہے، ڈنگ مار دے گا تو موت آ سکتی ہے، لیکن جس کو علم تھا وہ بھاگ گئے۔ تو یہی مثال عالموں کی، عالم جانتا ہے کہ اللہ سے کیسا ڈرنا۔ میرے دوستوں، یہ اللہ کا خوف تھا۔ دیکھو برصغیر پاک کی بات کرتے ہیں ہم، برصغیر پاک و ہند میں ایک شخصیت گزری ہے، واہ واہ کیا مماثلیت ہے۔ دیکھو آپ آج لے کے جاؤ کچھ مماثلیت دیکھو دونوں شخصیتوں میں۔ نام ہے ان کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
سامنے تھا اکبر بادشاہ، جہانگیر بھی آیا بعد میں، اکبر بادشاہ دین اسلام کو چینج کر دیا اس نے، آپ کو معلوم ہے، اس نے فتنے لگائے، نعوذ باللہ، اللہ کے نام پر خود کو خدائی کا دعویٰ بظاہر کر دیا اس نے۔ اور کون کھڑے ہوئے؟ مجدد الفسانی، ایسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے آگے کھڑے ہوئے کہ تو جھوٹا ہے، تیرا مذہب جھوٹا ہے، تیرا دین اکبری جھوٹا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کی۔ وحدانیت بیان کرنے والے کون تھے؟ مجدد الفسانی۔ نام کیا تھا؟ احمد۔ نام کیا تھا؟ احمد۔ یہ تھے بر صغیر کے اس صدی کے مہینے کا امام مجدد الفسانی، 1000 سال کا مجدد۔ اب آ جاؤ دور اعلیٰ حضرت میں، نام کیا ہے؟ احمد۔ ان کا نام بھی کیا ہے؟ احمد۔ پیدائش کب ہوئی؟ ان کی بھی شوال میں، ان کی بھی پیدائش شوال میں، ان کی بھی وفات سفر میں، ان کی بھی وفات سفر میں۔ دیکھو کیسی مماثلت ہے۔ انہوں نے بھی توحید کے منکروں کے خلاف آواز اٹھائی، اور میرے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ علیہ السلام کے گستاخوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ فرق دے گا اللہ اور رسول کی، ماشاءاللہ کیسا امتیاز تھا، اور کیسی آواز اٹھائی میرے امام اہل سنت نے، کہ علماء فرماتے ہیں، لکھنے والوں نے 2 جملے بڑے اچھے لکھے کہ اگر مجدد الفسانی اس دور میں نہ ہوتے تو دین کو تیز و باز کر دیا جاتا، نعوذ باللہ، اللہ کے نام لیوا نہیں ہوتے۔ اس طرح اکبر بادشاہ کرتا تھا، گردن اڑا دیتا کہ اللہ کے نام لینا نہیں ہوتے۔ اور اگر اعلی حضرت کی شخصیت 1856 کے بعد نہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ کہنے والے نہ ہوتے، وہ اتنے چھا جاتے غیر عقیدہ لوگ، ہے نا، چھائی گئے نا۔ دیکھو کیسا نہیں چھانے، یہ صرف اعلیٰ حضرت کا اکیلا قلم ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ اکیلا قلم ہے کہ سب کو بینڈ کر دیا، سب چپ ہو گئے کہ کیا لکھیں اس کے آگے، کیا تنقید پڑھیں۔ آپ یقین جانیں وہ اپنے مدرسوں میں بڑے بڑے عالم جب بناتے ہیں نا، ان کو دے دیں اعلیٰ حضرت کی کتابیں، شعر شاعری کی، سب بولے اس میں سے نکالو یار کچھ۔ وہ ہوگا تو کیا نکالیں گے، وہ تو کہیں گے اس میں محبت ہی محبت ہے، عشق ہی عشق ہے، بید بھی کہیں نہیں ہے، ہم کیا نکالیں۔ وہ نکالیں گے تو ایسی چیز نکالیں گے جہاں سر نہ پیر، ایسے شعر کی ایسی باتیں نکالیں گے کہ ہنسی آتی ہے ہمیں کہ یار اتنا بڑا عالم اور یہ سمجھ نہیں سکا اس شعر کو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اللہ اکبر، یہ ذات تھی، یہ شان ہے ان کی کہ سنیوں پر اتنا بڑا احسان کیا انہوں نے، اللہ اکبر، کہ آج ہم ان کا یوم عرس منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستوں، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے، اتنا تو مانو کہ ایسا کام کیا کہ آج ہم یاد کرنے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے عقیدے کی پہچان اعلیٰ حضرت، ایک کسوٹی ہوتی ہے، کسوٹی کہتے ہیں پتھر کو، جب آپ چاندی اور سونا لے کے آتا ہے نا کوئی سناروں کے پاس، تو وہ رگڑتے ہیں اس پتھر پہ، تو پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے سونا کہ نکلی ہے نا۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت ہمارے لیے کسوٹی ہے، سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرے استاد فرماتے تھے کیسے، اس بارے میں کہتے تھے، بولے ہم بعض اوقات دنیا میں ملکوں میں جاتے تھے، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں نا علماء آئے تو جیسے ہمارے والے بھی بعض اوقات مسجد میں علماء کو بلا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ 2 نمبری ہے کہ 3 نمبری ہے نا، باتیں تو وہ ایسی کرتا ہے، باتیں گھیرنے والی تو بڑی اچھی، بھائی صبح فجر پہ آنا، بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی، سامنے والوں کو متاثر کرنا، اندر سے دل کالا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں گیا تو ایک بڑے عالم کی تعریف سنی، بڑا عالم ہے، بڑا معاملہ، یہ معاملہ میں نے اپنا ہے تو نا اپنا ہی ہے، درشی پڑتا ہے۔ اچھا، بولا ہاں ہم ایک دفعہ اس کو 11ویں میں لایا تھا تو 11ویں کھانا بھی کھا رہا تھا، بھائی یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے، بس 11ویں کھا لے ہے اور درشی پڑھ لے، باقی کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں۔ اب میں چلا تو گیا، میں ڈر بھی رہا تھا کہیں بیٹھ کے خدا نہ خواستہ میرے کسی استادوں نے دیکھ لیا تو میری تلخ نکال دیں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کھانے کے دوران ہی پوچھ لیا، انہوں نے حضرت کون سے مدرسے میں پڑھو، یہ ہوتا ہے کرائیٹیریا معلوم کرنے کا، دیکھو کسوٹی رکھنا۔ تو انہوں نے بولا ہاں فلاں فلاں۔ اچھا، پھر میں سمجھا نہیں یار وہ مدرسہ کہاں ہے، ہندوستان کا کوئی مدرسہ ہوگا، میں پاکستان کا، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اچھا اس مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ میں نے اعلیٰ حضرت کی 2-3 کتابوں کا نام لیا، بولا نہیں وہ کتاب ہے۔ اچھا میں نے کہا بھائی یہاں بھی میں نہیں سمجھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے نہیں پڑھائی جاتی۔ پھر میں نے کہا اچھا آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں کہیں بھی؟ بولا ہاں۔ بولا اچھا۔ تو پھر میں نے آخر میں ہدایت سے بخشش کے سب کچھ پوچھا، سب میں نانا کرتا رہا، آخر میں یار جمعے کی نماز میں آپ سلام علیکم صلاۃ و سلام تو پڑھتے ہوگے نا، یہ کسوٹی دیکھو، صلاۃ و سلام تو پڑھتے ہوگے کہ نہیں؟ یہ کون سا صلاۃ و سلام ہوتا ہے؟ میں اٹھا، میں نے اس کو سلام کیا، میں نے کہا بھائی یہ رانگ نمبر ہے، میں سیدھا آ گیا۔ کسوٹی ہے ہمارے لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ، خدا گواہ ہے۔ آپ یقین کرو یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں، مقام ہے۔ آج ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھتے نا کسی سے رابطہ کرتے ہیں، رشتے کرتے ہیں، تو کسوٹی کیا ہوتی ہے دیکھ لو یار، اپنے والا ہے نا، درود سلام والا نا۔ اب تو کسوٹی یہ ہے، امام اہل سنت نے یہی فرمایا نا، اتنی جنگ لڑی، اتنا کچھ کیا،
ایک دن اعلیٰ حضرت کے پاس آپ کے خلیفہ آئے، فرمایا کہ یا حضرت یہ دیکھیے کتابیں، کسی میں لکھا جا رہا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کسی میں کہا جا رہا ہے سلام پڑھنا شرک ہے، کسی میں کہا جا رہا ہے نبی نعوذ باللہ نماز میں خیال آ جائے تو چور چمار کا خیال بہتر ہے، نبی کا خیال غلط ہے۔ کتاب موجود ہے صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان، یہ دو کتابیں آپ پڑھ لو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم بولے کیسے اس نے لکھ دی ہے؟ اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری بیسٹ کتاب ہے، نام تو بڑا اچھا، تقویۃ الایمان، ایمان کی قوت، اور اندر دیا یہ معاملات، یہ سارے معاملات، یہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کو پیچھے کا علم نہیں، نبی کا تصور کرنا ایسا، بس وہ ساری کی ساری خرافات۔ یہ تب اعلیٰ حضرت کو اس وقت جوش آیا، قلم اٹھایا، اللہ اکبر، اتنی کتابیں اور اتنی دلیلیں دے کے ان کے ہر جملے پہ بکھیر دی۔ پھر نام نہایت نبی کا تذکرہ بھی اس میں، کہ ایک نبی جاگا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، خاتم النبی کوئی نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ وہ عوام سمجھتے ہیں کہ خاتم النبی آخری نبی ہے، علماء سمجھتے ہیں ختم النبی، نبی تو آ سکتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں فتنہ، یہ سب کے جواب دینے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا رہا، اکیلا کتابیں لکھتے رہے ماشاءاللہ۔ جبھی پھر انہوں نے دیکھا کہ خاص بات کیا، سنو خاص بات کیا ہے کہ کسوٹی جو میں ذکر کر رہا نا، ہماری کسوٹی کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کسوٹی یہ ہے کہ محفل میں بیٹھو تو یا سب سے پہلے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو، پھر دیکھو کہ سارے کے سارے چھٹ جائیں گے، جو بغض ہوگا تیر کی طرح لگتا ہے یہ یا رسول اللہ، اللہ پتہ نہیں کیوں۔ دیکھیں صحابہ نے کہا، تب تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، اولیاء میں غوث اعظم کو یہ مانتے ہیں، ابن کثیر مانتا ہے، ابن تیمیہ مانتا ہے عبد القادر جیلانی کو کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا متقی ولی اللہ کوئی نہیں ہے ابھی تک، صرف واحد۔ باقی نہ خواجہ کو مانتے ہیں، نہ مختار کاکی، نہ بابا فرید، کسی کو نہیں۔ وہ ابن تیمیہ مانتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی ربائی کو نہیں مانتا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، کس نے کہا یا رسول اللہ ہے؟ تم کہتے ہو صحابی کہہ سکتے ہیں کہ صحابی کے سامنے رسول اللہ دے، تو غوث اعظم، پھر اس کا مسئلہ یہ بھی مان کے غوث اعظم کو بھی نظر آتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب یہ یا رسول اللہ پہ چڑھتے ہو تو تم اور چڑھاؤ۔ اپنے ملفوظات نے کہا تمہارا کام ہی ہے جہاں بیٹھو یا رسول اللہ کا ورد کرتے رہو، اسی لیے کہ جب یہ جلتے ہیں تو ان کو اور جلاؤ، کیوں رسول اللہ تو خوش ہوتے ہیں نا۔ ارے رسول اللہ کی خوشی دیکھو، ان کی کیا ہے کہ غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مل کے کہو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت کا عشق اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا عشق! عاشق جو ہوتا ہے نا اپنے محبوب سے ہی محبت نہیں کرتا، یاد رکھنا، محبوب علیہ السلام کی اپنے محبوب کی ہر نسبت سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نالین پاک سے بھی محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں ایسی محبت، اور اعلیٰ حضرت کی محبت، مدینہ پاک کی محبت اگر ابھی بیان کرو تو وقت نہیں، میں نے تو اپنا 5-10 منٹ ناتھانوں نے آج لے لیے تو کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ محفل اچھی ہو گئی۔ اب دیکھیں نسبت کیسی، آل رسول کی نسبت کیسی بتائیے یار۔ وہ واقعہ نظر کرتا ہوں آپ کی، بہت پرانا بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن آج ذکر آ گیا کہ اعلیٰ حضرت نے نسبت کی کیسی قدر کی ہے، وہ سرکار علیہ السلام کے خون کی نسبت کی کیسی قدر کرتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ پالکی والا، علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو شروع سے لکھا ہے، کہانی بنا کر، بڑے زبردست، کہ وہ شخص جو تھے آل رسول وہ کیسے پہنچے اعلیٰ حضرت کے پاس، کیسے انہوں نے ہائر کی وہ پالکی، کیسے انہوں نے کندھا دیا، وہ پورا کا پورا قدم بقدم۔ خیر اتنی تفصیل نہیں، میں مختصر کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پالکی پہ جا رہے ہیں، ایک جلسے میں پالکی والوں کو بلایا گیا، اس پالکی والوں میں ایک سید زادے تھے، سننا، پالکی اٹھی ہے، 10-12 قدم چلے، اعلیٰ حضرت نے فوراً چلانا شروع کر دیا، روکو 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 روکو۔ آپ نیچے اترے اور چاروں کو دکھا، بولا مجھے تم میں سے کسی میں میرے نبی علیہ السلام کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر،
تھوڑی موجودہ روایتیں. اب سارے چپ. بولے دیکھو خدا کے لیے بتا دو کون ہے. سید زادے تھے, انہوں نے کہا امام صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں, فاضل ہیں, آپ کو اس سے کیا مطلب کہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہم تو مزدور ہیں, ہم تو مزدوری کے پیسے لے لیے, ہم مزدوری کر رہے ہیں, آپ کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کون آل رسول ہے. آپ سے کیا تعلق کہ کیا آل رسول ہو, کیا آپ کو مزدوری مل گئی, آپ کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں؟ بولے نہیں, خدا کے لیے تم بتاؤ سچ ہے, تمہیں اپنے نانا کا واسطہ؟ تو وہ بولا ہاں میں آل رسول ہوں. اللہ, سنو, آپ نے وقت کا امام مجدد, وہ آخری عمر, آپ نے اپنی پگڑی مبارک دستار مبارک اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھ دی. بولے خدا کی قسم آج تم مجھے معاف کر دینا, مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا. بولے حضرت آپ سے ظلم کیا ہوا؟ بولے مجھے معاف کر دو. بولے میں معاف کیوں کروں, آپ پہ ظلم ہی نہیں ہوا نا, آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس نے ہائر کیا, آپ تو جا رہے ہیں. میں نے غریب تھا, میری مجبوری تھی, میں یہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا, کام نہیں ملا تو میں نے کہا چلو اس میں کچھ دیہڑی میں کچھ پیسے مل جائے, بچوں کا پیٹ پھل جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنا نہیں, جب تک تم معاف نہیں کرو گے مجھے چین نہیں آئے گا. انہوں نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا حضرت, آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ بولا اچھا معاف کر دیا. اب سنو, بولے اب تم نے معاف کر دیا نا. بولا آپ نے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بولے تجھے نہیں پتا, مجھے بھی روز مر کے قیامت میں جانا ہے, اور جب میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچوں گا نا تو وہ مجھے سوال کر لیں گے, او احمد رضا بڑا عالم تھا, تیرے اندر بڑا عشق رسول تھا, تیرے اندر آل رسول کی باتیں بہت تھی, بڑی محبت کرتا تھا تو آل رسول سے, تجھے بڑا اچھا لگا اپنا مزدور بنا کر میرے بیٹے پر وزن اٹھا کر, تجھے بڑا اچھا لگا احمد رضا, تو بتاؤ سید صاحب میں کیا جواب دوں گا؟ اب ایسا کرو, اب تم نے معاف کر دیا, اب خدا کے لیے تم پالکی میں بیٹھو, جتنا آپ چل کر آئے ہو اتنا رضا آپ کو اٹھا کر لے کر جائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے اس پالکی کو اٹھایا ہے, اور اٹھاتے اٹھاتے کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے نور کا, تو ہے نور تیرا گھرانہ. واہ, قصیدہ نور میرے کو آپ نے یاد آ گیا, پتہ نہیں شعر میں تو قصیدہ نور کا ایک کنز الایمان شریف سے ایک ذکر آ گیا. کنز الایمان شریف سورہ نور آپ سب نے پڑھی ہوگی نا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, خلاصہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک آیات کا ترجمہ کیا, وہ سنو یار. لیکن وہ کیا ترجمہ آپ کو لگے, کنز الایمان شریف ہے کیا, ان کو تو ہوا نہیں گزرے گی ایسی جو اعلیٰ حضرت نے ترجمے کیے. اللہ, الفاظ دیکھو, ادب دیکھو, بغیر ادب کے کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے ادب گاست, ادب ہے جہاں بھی تو وہ علم کی بلندی ہے. یاد رکھو, علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھا, کی لینا علما نو ہو. اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ تو نے علم سیکھا لیکن ادب نہیں سیکھا تو تیرے علم کا کیا فائدہ, ایسے علم کا. تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, ترجمہ کنز الایمان شریف. آیت حروف مقطعات ہے, اور آپ کو معلوم ہے 29 حروف مقطعات قرآن پاک میں, الف لام میم سے لے کے یہ کاف ہا یا عین صاد, کاف ہا یا عین صاد کی تشریح کی آپ نے شعری انداز میں. یہی قصیدہ نوریہ میں آپ نے پوری آیات کی تفسیر کر دی قصیدے میں, ماشاءاللہ. اور ترجمہ بھی آپ پڑھو گے تو واہ والا نور اللہ نور. آپ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات, اللہ اور رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں, ارشاد فرمایا یا رسول اللہ پڑھیے کاف. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں علمت یا جبریل, میں جانتا ہوں. جبریل علیہ السلام نے فرمایا پڑھیے ہا, علمت یا جبریل, میں جانتا ہوں. پھر فرمایا یا علمت یا جبریل, میں جانتا ہوں. عین صاد, سرکار نے فرمایا علمت یا جبریل, میں جانتا ہوں. جبریل حیران ہے, حدیث پاک ہے, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں بھی نہیں جانتا, اتنے قرآن کی حدیثیں, اتنی قرآن کی روایتیں, اتنی قرآن کی آیاتیں آپ کے پاس لایا ہوں, تو اس آیات کا ترجمہ تو میں بھی نہیں جانتا, آپ جانتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل تو نہیں جانتا, یہ میرے اور اللہ کے درمیان میں راز ہے.
اللہ نے یہ اپنا راز مجھے بتایا تو اعلی حضرت عظیم المرتبت نے راز کیسا کھولا دیکھو کہ کاف گیسو ہا دہن، آئے ہے کاف گیسو، کاف دیکھتے نا کبھی، کاف دیکھا چھوٹا والا کاف، ہاں بڑا قوف نہیں، کیف وہ یوں ہوتا ہے، خمدار، اور آقا علیہ السلام کی زلفیں بھی گیسو خمدار. کیا ترجمہ ہے، بس ترجمے میں ابھی آگے پڑھنے والا جاننے والا ہوگا تو وہ تو جھوم جائے گا کہ کاف گیسو ہا دہن، ہاں دہن وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، آنکھیں عین، عین کے اوپر جو عین کے اوپر جو لگا ہوا ہے گول وہ عین آنکھ، سواد کے اوپر گول دائرہ وہ بھی آنکھ. کیا مثال دیے یار کہ کاف گے سو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اللہ 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 اللہ، شمع دل مسکات تن سینہ زجاجہ نور کا. سورہ نور کی تشریح کیسی کی، پورے جسم اطہر کی بات کر رہے ہیں نا، کہ کیا فرما رہے ہیں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، کمثلہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی ہم آیت کیا مثال دی کہ تیری مثال کیا ہے، کہ کیا فرمایا کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. جھلک ہے کنز الایمان شریف پڑھو یار، پہلے ابتدا میں ایسی مار ماری ہے وہ ہل گئے. سچے جو تھے وہ سچے سے مراد یہ کہ سمجھنے والے عقل والے وہ کہے گا یار بات بڑی بڑھیا کہی ہے احمد رضا نے، مان لو بھائی مان لو. لیکن جو ہٹ درم تھے نا وہ نہیں مانے. کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1000 ترجمے اٹھا لو غیر مقلدوں کے، اشرف تھانوی کے اٹھا لو، فلانے تھانوی کے اٹھا لو، فلانے تقی کے اٹھا لو، نقی کے اٹھا لو. دیکھو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہی ہے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یار اس کو دیکھو ترجمہ کرنے والوں کو، شروع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے. یعنی اسٹارٹ جب کرتے ہو تو یہ کہو نا اللہ کے نام سے شروع. یہ کیوں کہتے ہو شروع کرتا ہوں؟ اب کرتا ہوں میں، پھر انہوں نے بات یہ بنتی ہے کرتا ہوں میں، بعد میں انہوں نے تضمین کی. جب اعتراض آیا نا کہ لکھتے کرتا ہوں تو عورت پڑھے گی تو کرتا ہوں پڑھے گی، اور عورت تو پھر غلط پڑھے گی ترجمہ، جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے نا اس کو، تو وہ اپنی طرف سے پڑھے گی کیا؟ تو پھر انہوں نے ڈیش مارا اور کرتی بھی کر دیا. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، نہ کرتے کی ضرورت نہ کرتا کی ضرورت. آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے. کیسا ترجمہ ہے، خدا کی قسم مانو، سب نے مانا. ایسا نہیں ہے، یہ ہے ہمارے امام. ہم جو بات کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کی ایک تو آیات ہے، دوپہر کو میں نے جمعے میں بتائی بہت ساری آیتیں، اور بھی بہت ساری آیت ہیں. بہر تو ہم جو ذکر کر رہے تھے نسبت کا، مدینے پاک سے نسبت. یار مدینے پاک سے محبت کیسی؟ چلو میں آپ کو سب سے پہلے ان کے خلیفہ کا ذکر کرتا ہوں، بڑی محبت سے، نئی بات. ان کے خلیفہ پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے. وہ مدینہ پاک میں پہنچے تو ان کے ساتھ مریدین بھی تھے. تو جب وہ لنچ کرتے، آپ بھی جو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جب آپ لنچ کرتے ہیں اور ڈنر کرتے ہیں تو بعض اوقات کوئی جانور آ جاتا ہے. تو یہ بلی جب یہ کھانا کھائیں وہ آ جائے، ہم بلی کو ڈالتے ہیں، وہ بڑی محبت سے کھائے، لیٹ کے بیٹھی رہے، بڑے مزے سے کھائے. حضرت کو پسند آ گئی. حضرت نے کہا یار یہ بلی یار کتنی ادب والی ہے، کتنا پیار سے کھاتی ہے، کھا کے چلی جاتی ہے، کچھ نہیں کرتی. بس دل آیا پھر اٹھا کے چومتے، اس کو رکھتے اپنے پاس، پھر بٹھاتے، وہ بھی بیٹھتی بڑی بڑی محبت. ایک دن خیال آیا اپنے 2-3 دن بعد جانے والے ہیں، یار اس بلی کو اپنے پاس لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی امانت سمجھ کے، اللہ کے در کی امانت سمجھ کے، اللہ کے حبیب کے مدینے پاک کی امانت ہے یار، اپنے گھر میں رکھیں گے، اس کو بڑا پیار دیں گے، ہے بڑی پیاری ادب والی. اور جس دن سوچا ہے دوسرے دن بلی نے آنا چھوڑ دیا. سنو محبت ایسے ہوتی ہے، اللہ کے گھر، اللہ والے سے جو محبت رکھتا، اللہ والے جو مدینے پاک سے محبت رکھتے ہیں نا، تو ایسا نہ سمجھو کہ وہاں کے لوگ بھی کیسی محبت رکھتے ہیں.
اللہ اکبر. وہ بلی نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا, تیسرے دن تو حضرت نے کہا ہم تو جانے والے ہیں کل بھائی. وہ بلی کہاں گئی جس کو لے جانا تھا ہمیں؟ ہاں نہیں ملی. رات کو سوئے تو خواب میں سرکار آ گئے, فرمایا تو بلی لے جانا چاہتا ہے نا, صبح فجر کے بعد میرے مزار کے پیچھے دیوار ہے, وہاں آ کے جا کے دیکھ لینا. وہ میرے پاس رو رو کے 3 دن سے فریاد کر رہی ہے, یا رسول اللہ مجھے بچائیے, میں آپ کے در سے جانا نہیں چاہتی, وہ مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ وہاں گئے تو وہ بلی وہاں رو رہی تھی اور موجود تھی آنسوؤں کے ساتھ. اندازہ کیا یہ محبت والی مدینے پاک جگہ ہے, وہاں کے جانوروں کا بھی احترام کرو بھائی. مولانا جامی فرماتے ہیں نا کہ کاش وہاں کے کتے کا نام جامی ہوتا. بہت بڑی بات کہہ دی, آپ سمجھ نہیں رہے, اس بات میں بہت بڑی گہرائی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, اب آئیے, بہت وقت ہو گیا. آخر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے اعلیٰ حضرت کی, ہمارے یہاں اصل میں کیا ہوتا ہے, ہندو پاک اور خاص کر گجرات میں بھی, یہ بھی کہہ دوں انڈیا میں, پاکستان میں بھی, بابے کے بڑے شوقین ہیں لوگ. بابے سمجھتے ہیں نا, بابے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, رال ٹپک رہی ہو, اور تعویذ بھی پہنے ہو, اور درگاہوں پہ تو آپ کو بہت ملیں گے ہول سیل کے حساب سے. کوئی اور ہماری عورتیں جو دیکھ لے تو بس اللہ رحم کر, اس کا جھوٹا کھا لیں گے کہ چاہے اولاد ہو جائے, اس کو پھلانا. اور برحق ہے, یہ بتا دوں برحق ہے, لیکن ہمارے یہاں دھتورے اتنے ہو گئے کہ ہم جیسے پیر تو پیچھے ہی بیٹھ گئے, ہم سے بڑے بڑے پیر نکل گئے 2 نمبری. یقین جانو آپ, میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں جس کے پاس 6 گاڑیاں, وہ GM والی بڑی جو ٹرک ٹھاکتی ہوتی ہے نا, اور اس کے پیچھے 6 گارڈ چلتے ہیں. اور اتنا بھی جانتا ہوں کہ بس اللہ عالم بالثواب, کبھی نماز میں مسجد میں نہیں دیکھا اس امام نے ان کو اپنے گھر کے, لیکن بڑے ٹور ہے بابا, ٹور پیر صاحب ہیں بڑے. تو آپ اب ان کو دیکھ کے تو پھر ہم بھی پھنسے نا, دوسرے بھی پھنس جاتے ہیں بیچارے. نقلی کو دیکھ کے اصلی, اور ہم تو خیر اصلی تو نہیں ہیں, ہم بھی نقلی ہیں کائے کے اصلی, لیکن مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں. تو وہ بابے جتنے ہوتے ہیں نا مست, جن کو آپ کیا کہتے ہو مجذوب, اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات شریف میں لکھا, وہ سنو یار آپ, بس تھوڑا سا آخر کے اندر یہ معلومات کے لیے. دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب, پہلے حدیث لائیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسے بندے بھی ہوں گے جو پھٹے پڑے پرانے کپڑے, میلے کچلے کپڑے پہنے ہوں گے, بالوں میں مٹی لگی ہوئی ہوگی, تہ جمی ہوگی بالوں میں, لیکن کوئی اس کو پہچانے گا نہیں ان کو. لیکن وہ جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا کسی دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پوری فرما دیتا ہے. یہ حدیث ہے, سمجھیے, یہ تو حدیث ہے نا, اس لیے تو مجذوب کا انکار نہیں ہے. دیکھو مجذوب کون ہوتے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت نے پوری بتائی بیان, تو ہم یہ وہ بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں, آپ بھی سمجھیں. مجذوب کو وہ کسوٹی والی بات کی نا, اس کو پرکھیں کہ یہ مجذوب کون سا مجذوب ہے, اللہ والا 2 نمبری تو نہیں, پتہ چل جائے گا آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس طریقت کے اندر 4 درجے ہیں, 4 درجے. پہلا درجہ عالم ناسوت, جب اللہ والا بنتا ہے نا بندہ, ذکر کر کے تسبیحات کر کے جو بھی آپ سمجھ لیں, اللہ کی عبادت کر کے, وہ پہلے درجے پہ آتا ہے ناسوت پر. دوسرا درجہ آتا ہے ملکوت, عالم ملکوت تک, عالم ملکوت تک پہنچتا ہے. تیسرا درجے پر وہ پہنچتا ہے بالجبروت, عالم بالجبروت. اور آخری درجہ ہے عالم لاہوت, 4th نمبر. اور 3rd نمبر پہ جو آتا ہے نا, وہ ہے خطرناک درجہ بالجبروت. وہاں وہ ذکر کرتا ہے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو کر ولی اللہ, اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, لاہوت تک پہنچ جاتے ہیں, وہ نکل گئے, پھر تو وہ نام و گرامی اللہ کے ولی. اور جو نہیں پہنچتا وہ مست اور مجذوب ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ گھوم جاتا ہے اس کا دماغ. آپ دیکھتے ہوں گے وہ دماغ ہی گھوم جاتا ہے پڑھائی کرنے کے بعد, وہ عجیب سی حرکتیں کرنے شروع کرتا ہے. لیڈیز کپڑے پہننے شروع کر دیں گے, بلکہ کپڑے ہی نہیں پہنتے بعض لوگ تو, جو مست ہیں اپنی دنیا میں مست. اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا, ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھا, اللہ اکبر, نام اس کا تھا موسیٰ, کچھ ایسا ہی نام تھا, ٹھیک ہے, موسیٰ شاہ یا کچھ ایسا ہی نام, جو آ گیا تو میں بتاؤں گا. تو وہ کیا کرتا, وہ اپنی دنیا میں لیڈیز کپڑے پہنتا, لیڈیز کپڑے پہن کر چوڑیاں پہنتا اور جھومتا رہتا, مست کراتا رہتا. اب صحیح اور خرے کی پہچان. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا, ہم کیسے پہچانے کہ صحیح مجذوب ہے کہ یہ غلط مجذوب ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے پاس تو کرائیٹیریا نہیں ہے نا. مجذوب تو سب ایک طرح سے ہی ہوتے ہیں, مست بے خود ہے نا. کوئی یہ تھوڑی سوچیں گے کہ 5 وقت نمازی ہے, شریعت اللہ والا, تو یہ مجذوب تو پاک ہے, مجذوب تو شریعت سے پاک ہے, اس پہ تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا نا. جو مجذوب ہے بہر طور, اس کے لیے کوئی نہیں, اس کے والی 5 وقت فرض نماز بھی نہیں ہے اس کے لیے, کوئی بھی نہ زکات ہے نہ کچھ, وہ تو مجذوب ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر, بولے مجذوب کو پہچاننا ہو نا, مجذوب کتنا بھی کیسا بھی ہو,
وہ شریعت کے خلاف نہیں جائے گا، بھلے وہ مذہب ہے، پاگل لگ رہا تمہیں، تم اگر اس کو بولو گے نماز پڑھنے چل، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے چل جائے گا، جا کر تم اندر جاؤ بھاگ جائے گا، لیکن تمہیں منع نہیں کرے گا. ہاں سمجھ نا، جا جیسے آج کل کے پیر ہیں، نماز تو ہم مدینے شریف میں پڑھتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کب جاتا ہوگا مدینے، آج کل تو ویسے ہی پابندی لگی ہے، اس کو بول بھائی یار فلائٹ کی ٹکٹیں ہمیں نہیں مل رہی، 2 سال سے میں نہیں جا رہا، مجھے لے جا بھائی تو جس طرح لے جا رہا ہے. کائے کی یار چیزیں، اللہ معاف کرے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کو منہ نہیں دکھانا، مرنا تو ہے، کتنی دیر لگے گی اس کو مرنے میں. لیکن بس یہ دنیا ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے نا، ہم بنتے بیوقوف ہیں تو پھر وہ بیوقوف بناتے ہیں نا. سامنے والا ہو تو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دوسرے بھی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ باباؤں کی دکانیں اس لیے تو چمکتی ہیں کہ ہم بھی ہیں. اب وہ مجذوب جو تھا اس کو کسی بندے نے پکڑ لیا، بولا تم کپڑے کیوں نہیں پہنتے مردوں کے، عورتوں کی کیوں پہنتے ہو؟ بولا جا تو جا، ہمارے سے مت لڑ، ہم ادھر ہی ہیں، بس ہم ادھر ہی ہیں، ہم دولہا ہیں، ملنگ دولہا، موسا دولہا، بس اس طرح. اب نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے، چلو نماز پڑھنے چلو. جیسے میں نے نماز کا بولا فوراً آنکھ چونکی، بولا چاہتا ہوں چل. مردانہ کپڑے پہن کر میرے ساتھ آئے، مسجد میں داخل ہوئے، میرے ساتھ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جیسے تکبیر تحریمہ امام نے کی، چلا کر اللہ اکبر، اور بھاگ گئے مسجد سے ہی. مست تھے نا، مطلب منع نہیں کیا. دیکھے نا آپ نے، اعلیٰ فرماتے یہ تھا سچا مذہب. ایک دن کئی سالی ہو گئی ہمارے علاقے میں، بارش ہی نہیں ہوئی کئی سالوں سے. اس کو پکڑ لیا بابا کو، بابا تو اگر واقعی ہے تو آج بارش، تو اللہ کے یہاں مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، دیکھ مخلوق مر رہی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے چوڑیاں جو پہنی تھی نا پتھر پہ رکھ کے ماری اور کہا اللہ آج بارش دے دے، ورنہ یہ تیرا مجذوب گیا، تیرے پاس آ گیا، یا مجھے رکھ یا بارش دے. یہ کہنا تھا کہ اتنی بارش ہوئی، امام نے ملفوظات میں لکھا اتنی بارش ہوئی کہ کوئی گھر نہیں جا سکا، دریا بن گیا. یہ سرکار علیہ السلام کی حدیث نا، جب وہ آ جائے اپنی پہ. اور اعلیٰ حضرت سے ایک حجت ہوئی. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک اور تھے، ان کا نام تھا دھوکے بابا. دھوکے بابا سمجھتے ہیں نا، ان کا نام ہی دھوکے بابا. اعلیٰ حضرت لکھا ہے ان کا نام کیا تھا، بڑی دلچسپ ہے. بس یہ آخری بات، ٹائم تو نہیں ہوا، مطلب ہو گیا ہمارے 40 منٹ. دھوکے بابا یعنی کہتے ہیں بابا تو آپ سمجھتے ہیں نا، بابا یہ بزرگوں کو کہا تھا اللہ والوں کو، بابا تو دھوکے بابا، ان کا نام ہی پڑ گیا. اب وہ دھوکے بابا کیسے تھے؟ دیکھو اللہ والے تھے. بچے آئے کالج یونیورسٹی کے، حضرت بابا دعا کرو ہم پاس ہو جائیں اس سال. سب کو بولے تو فیل تو فیل تو فیل تو فیل تو فیل. لے یار حضرت بابا ہم دعا کرانے آئے اور تم فیل کہہ رہے ہو. بولے تم مجھے نہیں جانتا، میں کہتا ہوں فیل تو وہ بندہ ہو جاتا پاس، اس لیے کہ میں دھوکے بابا ہوں. ارے سبحان اللہ، میں ہوں دھوکے بابا، کہتا جو ہوں اس کا الٹ ہوتا ہے. اگر میں تجھے کہہ دوں نا پاس تو فیل ہو جائے گا. اور یہ بچے بھی واقعی پاس ہو گئے اور ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا بڑا کرامت تھی. یہ ایک دن میرے پاس آ گیا اور بڑے ادب سے آیا، کپڑے وپڑے صحیح طریقے سے پہن کے. اور کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو بھائی اس امام کے پاس جا رہا ہوں، بڑا کھڑپینچ پٹھان ہے. اب مست ہے نا، بڑا کھڑپینچ پٹھان ہے بھائی، وہ آسرا بھی نہیں کر دیتا، مار دیتا ہے. تو بھائی تو اللہ والا مست ہے. بھائی مست ہے، اتنے بھی مست نہیں ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. وہ وہاں پہنچے اور اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں تم بڑے بڑے امام ہو، بڑے نامور تم بنے ہوئے ہو، مولوی عالم، تم بتاؤ اللہ کے رسول کی اختیارات کہاں تک ہیں؟ اللہ کے رسول کے اختیارات کہاں تک ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت مسکرائے، دیکھا تو نہیں جانتا، آسمان پر بھی زمین پر بھی کائنات کے ہر ذرے ذرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا. کھڑا ہو گیا، بولے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا علم کہتا صرف زمین پر ہے، اللہ کے رسول لکھتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی جا، تیرے علم کی ایسی، چل جو میں نے کہہ دیا وہ حق ہے، الحمدللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے. کہ وہ جھگڑا کر کے اس کو بھگا دیا ان کو. اعلیٰ حضرت مطلب غصے میں آ گیا، چل چل بھاگ. اب گھر والے بھی سن رہے تھے، گھر والی میں اہلیہ نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ بڑا بابا اللہ والا ہے، کرامت والا. بولے ایسا بابا کیا کرامت والا جو حقیقت کو نہیں جانتا، تم چپ رہو. بولے نہیں کرنا ہوتا نا ہماری عورتوں میں، نہیں کرنا چاہیے کوئی مصیبت. وہ اتفاق کی بات ہے، تھوڑی دیر کے اندر ایک شخص آیا اور کہنا اعلیٰ حضرت آپ کے بیٹے سید مصطفیٰ مطلب مفتی اعظم ہند بچپن میں چھوٹے تھے، چھت سے گر گئے، 3 منزلہ چھت سے نیچے گر گئے. بیگم نے سنا، گھر والوں نے سنا تو کہا اعلیٰ حضرت آپ کو منع کیا تھا نا، اللہ والے کو نہ چھیڑیں. دیکھا آ گئی نا افتاد ہمارے گھر پہ. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، الفاظ کیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کیا پاگل ہو؟ خدا کی قسم یہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر 1000 بیٹے بھی اگر چھتوں سے گر کے مر جائے نا تب بھی میرا قول یہ ہوگا کہ میرے نبی کی آنچ کے فرمان پر آنچ نہیں ہوگی. وہ مختار کل ہے، وہ آسمانوں کے بھی مختار کل ہیں، وہ زمین کے بھی مختار کل ہیں. اور شام کو وہ آ گیا دھوکے شاہ بابا،
آ گیا، کہہ رہا یار احمد رضا تو نے صحیح بولا تھا، میں نے جب اوپر نگاہ اٹھائی نا تو واقعی بھائی ان کے تو 2 فرشتے وزیر ہیں، بڑی مملکت چل رہی، شہنشاہ چل رہی ہے۔ اللہ، گھر والوں نے کہا اعلیٰ حضرت تو کہ یہ اب اس کو کیسے پتا چلا، صبح نہیں پتا چلا؟ بولے تم جانتے ہو میری کسی بزرگ نے اس کی آنکھیں کھولنے کا حکم دیا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی نیچے کی، ہے اللہ والا، ہے نا، ہے اللہ والا، نیچے کی دنیا کی آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے، دنیا میں سب دیکھ رہا ہے، آسمان پر اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو یہ ڈیوٹی میری لگائی گئی تھی کہ اے رضا ذرا اس کی دوسری آنکھ تو کھول دے۔ اب یہ اس کی دوسری آنکھ کھلی تو جانے لگا گا کہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین۔